360 میں پاکستان میں آموں کی ریکارڈ پیداوار، کاشتکار کسی نئی تکنیک کا پھل دیکھ رہے ہیں۔ ہم STS پہ لگائیں گے تو ہمیں 90% جو ہے ایکسپورٹ کوالٹی مینگو ملے گا۔ کرونا وائرس کے ویریئنٹس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے، جانیے لائف 360 میں۔ ہم ان لاکھوں نمونوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہم الفا ویریئنٹ، بیٹا ویریئنٹ کو ٹریک کر پاتے ہیں۔ اور بھارت میں ویکسین لگوانے کی دوڑ میں ٹیکنالوجی تک رسائی ہی رکاوٹ بن گئی۔ اسمارٹ فون نہیں ہے کئی لوگوں کے پاس، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کو جانکاری پراپر نہیں مل پا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ پاکستان میں اس سال آموں کی پیداوار زبردست رہی ہے، ریکارڈ زر مبادلہ کی توقع ہے۔ اس کی ایک وجہ آم کی کاشت کے طریقوں میں جدت ہے۔ آج سب سے پہلی رپورٹ میں نظر الاسلام بتا رہے ہیں کاشتکار ایک ایسی تکنیک کا پھل دیکھ رہے ہیں جس میں 1 ایکڑ زمین پر 1000 سے زائد آم کے درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ رانا آصف حیات ٹیپو کا خاندان گزشتہ کئی دہائیوں سے ملتان میں آم کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ وہ روایتی طریقے سے آم کی کاشت کر رہے تھے، تاہم پیداوار میں وہ ایک عرصے سے کمی دیکھ رہے تھے، جس کے بعد انہوں نے طریقہ بدلا اور اسمال ٹری سسٹم یا STS کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ روایتی طریقے سے 1 ایکڑ زمین پر آم کے 25 سے 40 درخت لگائے جا سکتے ہیں، جبکہ اسمال ٹری سسٹم کے تحت 1 ایکڑ میں 1000 سے زائد پودے لگائے جاتے ہیں، جس سے تقریباً 6 گنا زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو بڑے باغات ہیں وہاں پر جو ایکسپورٹ کوالٹی مینگو ہے وہ 25% نکل رہا ہے، یعنی ہمارا 75% مینگو جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ جب ہم STS پہ لگائیں گے تو ہمیں 90% جو ہے ایکسپورٹ کوالٹی مینگو ملے گا۔ تو اس میں پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا، کوالٹی بہترین ہوگی، اس کو مینٹین کرنا آسان ہے، اور آپ کم رقبے سے تقریباً آپ 1 ایکڑ سے آدھے مربع جتنی جو ہے پیداوار لے سکتے ہیں۔ پاکستان دنیا کا 6واں بڑا آم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ سالانہ پیداوار کا حجم تقریباً 1.7 ملین ٹن ہے۔ زیادہ تر آم کے باغات صوبہ پنجاب اور سندھ میں ہیں۔ آم کی فصل کو موسمیاتی تبدیلی اور دیگر نقصانات سے بچانے کے لیے پاکستان میں مقامی طور پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے ہیں اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم پوٹاش کی اپلیکیشن کو بہتر کر لیں تو نہ صرف ہم اس موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ہم ایکولی اچھی پیداوار بھی لے سکتے ہیں اور جو ہے وہ بہترین کوالٹی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ برآمدات کے حوالے سے پاکستانی آم کے سب سے بڑے خریدار خلیجی ملک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پھل امریکہ اور یورپ کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹرز کو اس سال زیادہ منافع کی توقع ہے۔ اس سال ہماری آم کی فصل بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اس سال ہماری ایکسپورٹ گزشتہ سالوں کی نسبت تقریباً 3 گنا بڑھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سی پیک روٹ کھلنے سے ہمارے لیے سینٹرل ایشیا کی منڈی بہت نزدیک آ گئی ہے۔ آم بھی بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائے گا اور خراب بھی نہیں ہوگا۔ STS کے ذریعے ایک پودا تقریباً 4 سال میں تیار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی کم لیکن پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں آم پیدا کرنے والے دیگر بڑے ممالک جن میں مصر، جنوبی افریقہ اور بھارت شامل ہیں، اسمال ٹری سسٹم کو اپنا رہے ہیں۔ چھوٹے درخت سے آم توڑنا بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ اگر ہم بڑے درخت پہ جائیں گے تو اوپر بندہ چڑھے گا تو اس کی لائف کا بھی رسک ہے، اور دوسرا یہ کہ اتنی اونچائی سے جب مینگو توڑیں گے مینگو نیچے گرے گا تو مینگو کا بھی نقصان ہوگا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ آم کے درخت اپنی افادیت تیزی سے کھو رہے ہیں، جبکہ آبادی میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث زرعی رقبہ بھی کم ہو رہا ہے۔ ایسے میں انہیں کاشتکاری کے اسمال ٹری سسٹم جیسے مزید جدید طریقوں کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، ملتان۔ اور واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی آموں کا ایک ڈبہ ان دنوں $35 سے $40 کا مل رہا ہے، جس میں 6 یا 7 آم ہوتے ہیں۔ اب کیا کہیں، امریکہ پہنچنے تک آموں کی تعداد کم اور دام کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ لائف 360۔
آج کل کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں آپ بہت کچھ سن رہے ہیں. اس سے پہلے بھی وبا کے دوران اکثر آپ نے ویریئنٹس یا وائرس کی نئی اقسام کے بارے میں سنا ہے. آج لائیو 360 میں صبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ وائرس کے ویریئنٹس کی شناخت کیسے کی جاتی ہے. کسی بھی وائرس میں جینیاتی تبدیلیاں آنا یا میوٹیشنز ایک معمول کا عمل ہے. وقت گزرنے کے ساتھ میوٹیشنز کے نتیجے میں وائرس کی نئی شکلیں یا ویریئنٹس سامنے آتے ہیں. ان میں سے کچھ باقی رہتے ہیں اور کچھ ختم ہو جاتے ہیں. کرونا وائرس کی کسی بھی نئی قسم کا پتہ چلتا ہے متاثرہ افراد سے حاصل ہونے والے نمونوں کے جائزے سے. متاثرہ شخص سے نمونہ لیتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نمونے میں اتنا کرونا وائرس آ جائے جو سیکوینسر پر رکھنے کے لیے کافی ہو. اور پھر سیکوینسر ہمیں بتاتا ہے کہ مریض نمبر 1 کو کرونا وائرس کی یہ قسم ہے، مریض نمبر 2 کو یہ قسم. اور اب چونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہے، لہٰذا ہم ان لاکھوں نمونوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ہم الفا ویریئنٹ، بیٹا ویریئنٹ کو ٹریک کر پاتے ہیں. سائنسدان اپنے ملکوں کے نمونوں کی معلومات 3 بڑے عوامی ڈیٹا بیسز GSAT، نیکسٹرین اور پینگو کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. کووڈ-19 کی وبا کے اوائل میں جب چین کے سائنسدانوں نے GSAT پر وائرس کی جینیاتی معلومات اپلوڈ کی تو اس وبائی مرض کو سمجھنے کے لیے عالمی سطح پر سائنسی کمیونٹی حرکت میں آ گئی اور یوں تحقیق اور ویکسین کی تیاری کا عمل تیزی سے شروع ہو گیا. وائرولوجسٹ جیرمی کیمل کہتے ہیں کہ عالمی ڈیٹا بیسز میں امریکہ اور دیگر دولت مند ممالک کا ڈیٹا زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ وائرس کی زیادہ شکلیں کم ترقی یافتہ ملکوں سے سامنے آئی ہیں. لہٰذا یہ عالمی صحت کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ ہم سیکوینسنگ کے وسائل کی بہتر تقسیم نہیں کر رہے، کیونکہ اصل میں یہ وہاں رہنے والوں کو کرنا چاہیے. انہیں کسی کے باہر سے آنے اور انہیں بچانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سائنسدانوں کو کرونا وائرس کی اسپائکس یا نوکوں میں پائے جانے والے پروٹین میں تبدیلی پر تشویش ہے، کیونکہ اسپائک پروٹین میں آنے والی تبدیلیاں وائرس کی انسانی خلیوں کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہیں اور بیماری کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ویکسینز کی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں. اسی مناسبت سے بعض اقسام کو ویریئنٹس آف کنسرن یعنی تشویش کا باعث یا ویریئنٹس آف انٹرسٹ یعنی وہ جن پر نظر رکھنا ضروری ہے قرار دیا جاتا ہے. پہلے وائرس کے ویریئنٹس کے نام ملکوں سے منسوب کیے جا رہے تھے، لیکن اب عالمی ادارہ صحت نے انہیں آسان یونانی نام دے دیے ہیں تاکہ وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے کسی ایک ملک سے تعلق رکھنے والوں کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے. اب UK B117 کو الفا ویریئنٹ، ساؤتھ افریقن B1351 کو بیٹا ویریئنٹ، برازیل کے P1 کو گیما اور انڈیا کے B16172 کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہا جا رہا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیلٹا نامی قسم دنیا کے 85 ملکوں میں پھیل چکی ہے اور بھارت میں ماہرین اب ڈیلٹا پلس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ڈیلٹا ویریئنٹ سے بچنے کے لیے عالمی ادارہ صحت ویکسین لینے والوں کو بھی ماسک پہننے کی ہدایت کر رہا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا. پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً 90 ملکوں میں کرونا وائرس کے خلاف چینی کمپنیوں کی بنائی ویکسینز استعمال ہو رہی ہیں. ان کی افادیت پر پہلے بھی سوالات تھے اور اب بعض ملکوں میں ان کے استعمال کے باوجود کیسز بھی سامنے آنے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کیسز توقع سے کم مؤثر ہیں. ویکسینز جو ہیں توقع سے کم مؤثر ہیں. انڈونیشیا میں سائنو ویک لگوانے والوں میں کرونا وائرس کے 350 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور انڈونیشین میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق کم از کم 10 ڈاکٹرز کووڈ-19 کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں. طبی جریدے نیچر سائنس کی 7 ویکسینز پر مشتمل تحقیق میں امریکی اور برطانوی ویکسینز کے مقابلے میں سب سے کم اینٹی باڈیز سائنو ویک سے پیدا ہوئیں. یوراگوئے کی حکومت نے اس ماہ کین سائنو کی ویکسین کے بارے میں ایک تحقیق شائع کی ہے جس کے مطابق یہ وائرس سے محفوظ رکھنے میں 61% تک مؤثر ہے، جو کہ امریکی کمپنی فائزر کی ویکسین کے مقابلے میں خاصی کم شرح ہے. مگر ہسپتال داخلے اور اموات امکان کو کم کرنے میں دونوں ویکسینز تقریباً برابر ہیں. دوسری جانب بحرینی حکام نے میڈیا کو حال ہی میں بتایا ہے کہ کچھ ہائی رسک لوگوں کو جو چینی کمپنی سائنو فارم کی ویکسین لے چکے ہیں فائزر کی ویکسین لگوانے کا موقع بھی دے گی. گزشتہ کئی روز سے اسلام آباد میں بیرون ملک جانے والے افراد فائزر اور آسٹرازینکا ویکسین کے حصول کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب اور کئی یورپی ممالک اور گلف ممالک نے چینی ویکسینز لگوا کر آنے والے مسافروں کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع کر رکھا ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کوویکس کے مطابق رواں ہفتے 15 لاکھ ویکسینز پروگرام کے تحت جو خوراکیں ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی، جس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو ویکسین جو لگوانا ہے وہ ممکن ہو جائے گا.
چینی ویکسینز کی افادیت پر اٹھنے والے سوال پاکستان میں ویکسینیشن مہم کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے نیشنل کنٹرول لیبارٹری فار بایولوجیکلز کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد خان سے، جو ویکسین سے منسلک علوم کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بتائیے کہ مختلف ملکوں کی جو بنائی ویکسینز ہیں، ان کی افادیت اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں ابھی تک بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کمزور ویکسین لگوانے کا کیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دیکھیں، یہ چائنیز ویکسینز کا ہمیں کلینکل ٹرائل کرنے کا چونکہ پاکستان میں موقع شروع میں ہی مل گیا تھا، لہٰذا پاکستان میں ایسی کوئی چائنیز ویکسین کی فیلئر کا کیس سامنے نہیں آیا جو باقی ملکوں میں آیا تھا۔ اتفاق سے سائنو فارم نے بھی پہلے پاکستان میں کلینکل ٹرائل کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن پھر وہ اس کو UAE میں لے گئے تھے کیونکہ وہاں پہ ڈائسپورا کئی ملکوں کا تھا انکلوڈنگ پاکستان۔ تو اس وقت پاکستان میں سائنو فارم اور سائنو ویک دونوں لگ رہی ہیں اور کینسائنو بھی، اور چونکہ کینسائنو کا لوکل کلینکل ٹرائل ابو 70% ایفیکیسی دے رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ چائنیز ویکسین کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے۔ اور سائنو فارم اور سائنو ویک کو اس لیے بھی پسند کیا گیا کیونکہ یہ ہول وائرس ویکسینز ہیں، انیکٹیویٹڈ ہیں، تو اس میں ہمیں چونکہ پچھلے 70 سال کا تجربہ ہے جی کہ جب ہم ہول وائرس ویکسین یوز کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، دوسرے ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، تو پاکستان کو کس قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اگرچہ کیسز نہیں آئے ابھی چینی ویکسین کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس کے لیے سیرو پرویلنس بہت ضروری ہے۔ اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ویکسینیں ہم لگا رہے ہیں یہ اینٹی باڈیز بنا رہی ہیں یا نہیں بنا رہی، اور دوسرا وائرس کی سرویلنس بھی بڑی ضروری ہے۔ اب لیٹ سپوز ڈیلٹا اسٹرین اگر پاکستان میں پھیل جاتا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے، خوش قسمتی ہے، تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ ان 5 ویکسینیں جو ہمارے ہاں یوز ہو رہی ہیں کون سی افیکٹو ہوگی۔ تھیوریٹیکلی تو ساری ہی کہی جا رہی ہیں کہ کچھ پروٹیکشن دیں گی، لیکن 100% ڈیلٹا کے اگینسٹ ابھی کوئی ویکسین نہیں آئی۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سمیت جو بہت سے ملک ہیں جن کے پاس چینی ویکسینز کے سوا کوئی آپشن نہیں، تو یہ عالمی سطح پر کووڈ کے خاتمے کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر ملک پہلے اپنی عوام کو بچاتا ہے۔ اب جہاں پہ ایسٹرازینکا، فائزر اور موڈرنا بن رہی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے اب سرپلس ویکسین دوسرے ملکوں کو دینی شروع کر دی ہے۔ سو اب پاپولیشن کے پاس آپشن کھلے ہو گئے ہیں۔ آج بھی جیسے پاکستان میں موڈرنا کی ویکسین بھی آنے کی بات ہو رہی ہے، ایسٹرازینکا بھی آئی ہے، تو پاپولیشن کے پاس چانسز ہیں۔ تو چونکہ مین کنٹریز ڈیولپنگ امیونائز ہو گئے ہیں، اب وہ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں۔ تو گلوبل کوویکس کے نیچے لوگوں کو اب یہ ویرائٹی ملنی شروع ہو جائے گی۔ ایک ماہر کے طور پر آپ کی نظر میں کتنا یہ ضروری ہے کہ صحت کے اس اہم معاملے کو سیاست اور سفارتکاری جو ہے اس سے علیحدہ کیا جائے اور سائنسی بنیادوں پر ویکسینز کے بارے میں بات کی جائے؟ یہ بہت ضروری ہو گیا کیونکہ پینڈیمک میں کو سمجھ رہے تھے شاید جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویریئنٹس مزید بھی بڑھیں اور یہ سالانہ ویکسینیشن میں کنورٹ ہو جائے۔ تو اب سائنس کو فرسٹ پرائورٹی رکھیں گے تو اکانومی سروائیو کرے گی اور ٹریول پاسبل ہوئے گا۔ ادروائز وہی ہوگا جو جیسے اب اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین کے لیے لوگ سڑکیں بلاک کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین دیں تاکہ ہم باہر کے ملک جا سکیں۔ سو اس لیے اٹ ہیز ٹو بی نمبر 1 پرائورٹی ان ہیلتھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد خان۔ شکریہ جی۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کی ویکسین مہم کے لیے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ شہریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر کے ذریعے خود کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ ان سے ان کے لیے تو ویکسین حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے جو ٹیکنالوجی تک رسائی رکھتے ہیں، لیکن وہ بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے پاس اسمارٹ فون یا انٹرنیٹ کی سہولت نہیں۔ اس ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا منفی اثر بھارت میں بھی نمایاں نظر آ رہا ہے۔ شمالی بھارت کے علاقے کانگرا میں کرونا ویکسین لگوانے کے لیے قطار میں لگے ان افراد نے اپنے اسمارٹ فونز کے ذریعے سرکاری ویب سائٹ کوون پر خود کو رجسٹر کیا تھا۔ کرونا کی دوسری لہر سے متاثرہ اس دیہی علاقے میں اور بھی بہت سے لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ اور اسمارٹ فونز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ویکسین کے لیے رجسٹر نہیں کر پا رہے۔ میرے پاس سمپل فون ہے، ٹھیک ہے،
मेरे से पास दूसरा फ़ोन नहीं है, मेरे को चलाने में नहीं आता वो, तो इसके लिए मेरे को पता नहीं लगता दूसरे फ़ोन हो। भारत में 18 से 45 साल की उम्र के अफराद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिए जाने के बाद जब दही इलाकों के लाखों मकीन वैक्सीन लगवाने से कासिर रहे तो हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोगों को वैक्सीनेशन मराकज़ पर जाकर ख़ुद को रजिस्टर करवाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम टैक्सी ड्राइवर मनोज शर्मा जैसे कई अफराद समझते हैं कि इस इक़दाम के बावजूद टेक्नोलॉजी तक रसाई रखने वाले फ़ायदे में रह जाते हैं, क्योंकि वैक्सीन की क़िल्लत के बायस बिना रजिस्ट्रेशन आने वालों की तादाद कम है, जबकि ऑनलाइन रजिस्टर होने वालों को अपना हिस्सा मिल जाता है। इसीलिए मनोज अपने दोस्तों के ज़रिए ख़ुद को ऑनलाइन रजिस्टर कराने की कोशिश में लगे हैं। सरकार को करना चाहिए ना इसके बारे में। हमें क्या बोलते हैं, दिन रात गाड़ियाँ चला रहे हैं और एसेंशियल सर्विस दे रहे हैं, तो हमारा तो काम इनको करना चाहिए। टेक्नोलॉजी की समझ बूझ ना रखने वाले बहुत से लोग मदद फराहम करने वाले मराकज़ का रुख करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरी बात उनके पास जो है वो स्मार्टफोन नहीं है कई लोगों के पास। तो इसकी वजह से क्या है कि वो लोग जो है उनको जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। देही इलाकों में विवेक चंद जैसे कई अफराद स्मार्टफोन्स रखने के बावजूद भी नाक़िस इंटरनेट कनेक्शन की वजह से वैक्सीन के लिए रजिस्टर होने से महरूम हैं। अगर रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो उसमें आपका स्लॉट नहीं मिलता, टाइम स्लॉट जो है जहाँ पे बुकिंग करनी पड़ती है वहाँ पे नहीं मिलता। आज गलती से मैंने उसको चेक किया तो सिर्फ पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में सिर्फ धर्मशाला में ही ऑप्शन खुल रहा था उसका, तो उसमें भी एक कंडीशन थी कि आप 45 प्लस हो तभी आपका वहाँ पे वैक्सीनेशन लग सकता है। इन मुश्किलात की वजह से ये मुतालबात ज़ोर पकड़ रहे हैं कि देहातों के करीब वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जाए, क्योंकि भारत की 2/3 आबादी देही इलाकों में रहती है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एक पंचायत में जाके वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाए और लोग जो है जिनको जानकारी नहीं वो वहाँ पे जाके सीधी वैक्सीन लगवा सकें। इसके उनको भी सुविधा रहेगी और उनको भी दिक्कतों का सामना जो वो करना नहीं पड़ेगा। सेहत के माहिरीन का कहना है कि वैक्सीन की क़िल्लत कम होने के साथ तरजीह दूर दराज देही इलाकों को दी जानी चाहिए। अगर आप बड़ी तादाद में उन्हें वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ऐसे अफराद में कोरोना वायरस या उसकी किसी नई किस्म के हमले का खदशा मौजूद रहेगा। भारतीय इंतखाबात में जब हम जंगलात समेत इंतहाई दूर दराज इलाकों तक बैलेट बॉक्स पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं तो फिर वहां तक वैक्सीन पहुंचाने का रास्ता भी तलाश करना चाहिए। I think we ought to be able to find ways in which we can actually carry the vaccines there. देही इलाकों के मकीनों की भी यही ख्वाहिश है भारत में कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर से बचाव के लिए बआसानी दस्तयाब वैक्सीन का टीका। अंजना पसरीचा के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। और अमरीकी फ़ौज ने आज अफ़गानिस्तान से बगराम एयरबेस को खाली कर दिया है। नेटो इत्तेहाद के कई मुल्कों ने अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लिया है और तवक्को है कि अमरीका भी इतवार 4 जुलाई तक बेशतर फ़ौजी और अस्करी साजो सामान निकाल चुका होगा। ख़ित्ते की सूरत हाल पाकिस्तान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद से जो तस्वीर उभरी है, इस बारे में हम बात करेंगे। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फुरकान से बहुत शुक्रिया। अली, ये बताइए कि बंद कमरे का जो इजलास हुआ इसमें बहुत कुछ अब सामने आ रहा है, इससे तजिया कार जो हैं वो क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं? तो नीलुफर, ये पाकिस्तान में इस किस्म की जो बंद कमरा ब्रीफिंग है अस्करी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत को, ये एक मामूल का अमल नहीं है और एक गैर मामूली जो है वो ये इजलास था और इसको मुख्तलिफ पहलुओं से अहमियत दी जा रही है। एक पाकिस्तान में चूँकि खारजा पॉलिसी के मतलब ये गुमान किया जाता है कि उसके ऊपर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा दारोमदार है और इस तनाजुर में तजिया नगार ले रहे हैं कि इससे इस्लामाबाद यानी सियासी क़यादत का जो खारजा अमूर की पॉलिसी है उसके ऊपर जो है वो असर बढ़ेगा।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو افغانستان سے انخلاء جیسے ایک اہم وقت میں نظر انداز کیا جا رہا ہے بالخصوص امریکہ کی جانب سے. تو اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا مغربی دنیا کو, امریکہ کو, کہ پاکستان کو جو اہمیت ہے اس کی علاقے میں اور افغانستان کے حوالے سے اس کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہ ایک مشترکہ اور متفقہ پیغام کی صورت میں اس ایوان سے دینا جو ہے وہ مقصود تھا. اور اس حوالے سے پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی کہ وہ اپنے خدشات کا اظہار کر سکے, چونکہ پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا جو اثرات ہوں گے اس کے ملبہ بھی پاکستان پر آ کر اس کے اثرات سے بھی اسے جو ہے وہ نبردزمہ ہونا ہوگا, اور اس سلسلے کو آگے بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا. یہ اتفاق بھی طے پایا ہے گزشتہ روز کی اجلاس. اس اجلاس میں پاکستان کے طالبان پر انفلوئنس اور اس کے علاوہ افغان مہاجرین کے مستقبل کے حوالے سے بھی بحث کی گئی. تو اس کے لیے کیا حکمت عملی جو ہے وہ طے کی گئی ہے؟ جی, یہ اہم جو ہے وہ دو پہلو تھے جن کے اوپر اراکین پارلیمنٹ نے متعدد سوالات کیے, اور ہمیں کچھ اراکین نے جو کہ اس کمیٹی کا حصہ تھے اس اجلاس میں شریک تھے, انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس خدشات کے حوالے سے جو ہماری اصلی قیادت ہے اس نے بتایا ہے کہ جو طالبان کی جو اس وقت جو گین کر رہے ہیں, جو وہاں پہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کی ان کے اوپر اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے, اور پاکستان کی جو بات چیت ہے, جو ان پہ دباؤ ہے, وہ اس طرح سے نہیں رہا جس طرح پہلے سے تھا, اور اس میں پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے طالبان کو اپنے معاملات میں ان کو قائل کرنے کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ جو صورتحال ہے اب امریکہ کے انخلاء کے بعد وہ خانہ جنگی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور جو شواہد اور جو حقائق سامنے رکھے گئے ہیں اراکین پارلیمنٹ کے سامنے, تو ہمیں متعدد اراکین نے یہ بتایا ہے کہ اس سے یہ کافی حد تک یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ صورتحال خانہ جنگی کی طرف جائے گی, اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ رخ کریں گے. اور جو اندازہ DGISI نے جو بتایا ہے وہ 5 سے 7 لاکھ پناہ گزین جو ہے وہ پاکستان کی جانب جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ہمیں ایک رکن جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس بار ان جو مہاجرین ہیں ان کے لیے پاکستان نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ ماضی سے مختلف ہوگی. اب کی بار پاکستان ان پناہ گزینوں کو سرحدی علاقوں تک محدود رکھے گا, یعنی وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں آزادانہ نقل و حمل جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ علی فرقان, بہت شکریہ. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ اور اگر آپ کا جواب ہے چکور تو یہ بالکل درست ہے. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ چکور کی کتنی اقسام ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ تفصیلی رپورٹ ہم لائیں گے جلد ویو 360 میں. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. جتنے بھی مطلب یہ علاقے پشتون بیلٹ سے یا بلوچ بیلٹ کلات تک, تو یہاں تک یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں. جتنا اچھا چکور ہوگا اور جتنا بڑا چکور ہوگا اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی. اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں, سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.